السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں صبر کے تعلق سے۔ صبر انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کا شیوا ہے، اور صبر اللہ رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ یقیناً جو لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اس کا تقوی اختیار کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں پر، تو اللہ رب العالمین ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ آیت دراصل جواب ہے یوسف علیہ السلام کا، جو انہوں نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا جب وہ ان کے دربار میں سوالی بن کر ان کے سامنے کھڑے تھے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا تھا وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، صبر کرو، یقیناً اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ ہوا، یہ سب ہم نے اور آپ نے پڑھا اور سنا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بچپن میں ہی کنویں میں ڈالا گیا، کنویں سے نکالا گیا، اس کے بعد خرید و فروخت کیا گیا، مصر کے بازاروں میں بولیاں لگیں، مصر کے بازاروں میں بیچے گئے، خریدے گئے۔ اس کے بعد عزیز مصر کے ہاں پہنچ گئے تو ان کی بیگم نے ان پر الزام تراشیاں کیں اور اس کے بے گناہی کے عالم میں جیل میں قید و بند کی صعوبتیں جھیلیں اور برداشت کیں، لیکن آخرکار اللہ رب العالمین نے ان کے صبر کے اجر کو ضائع نہیں کیا، اور ان کے صبر کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان کو بادشاہ مصر بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ساتھ صبر کے تعلق سے صبر ایوب بہت مشہور ہے۔ ایوب علیہ السلام کا صبر، جب ان کو بیماری لگی، پریشانی ہوئی، تکلیف نے ان کو چھو لیا، تو اس وقت وہ اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے۔ ایسی پریشانی تھی کہ بیوی، بچے، اہل و عیال سب ساتھ چھوڑ گئے تھے سوائے ایک بیوی کے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے۔ 12 سال کا عرصہ، ایک طویل عرصہ اس بیماری میں گزر گیا، اور اللہ رب العالمین سے دعا کی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، الہ العالمین مجھے پریشانی نے پکڑ لیا ہے، مجھے تکلیف نے گھیر لیا ہے، میں بیمار ہوں الہ العالمین، وانت ارحم الراحمین، اور تو رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ رب العالمین نے دعا کو قبول فرمایا اور ان کے صبر کو بھی قبول فرمایا، اور ان کو ایسی شفا دی کہ جیسے بیماری لگی ہی نہ ہو۔ کہا زمین میں پیر مارو، اس سے پانی نکلے گا، اسی پانی سے نہاؤ اور اسی پانی کو پیو۔ جب نہا رہے تھے تو اللہ رب العالمین نے، غسل کر رہے تھے تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے سونے کی ٹڈیوں کی بارش نازل فرمائی، اور اس سے بھی زیادہ دگنے اہل و عیال عطا کیے جو بیماری سے پہلے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت ساری پریشانیاں اور تکالیف دنیا کی زندگی میں آئیں، اور ایسے ہی صحابہ اکرام کو پریشانی اور تکلیف سے دوچار ہونا پڑا، لیکن سب نے صبر کیا اور اپنے صحابہ صحابیات کو بھی صبر کی تلقین فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک حدیث سنی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم تصیبہ مصیبۃ فیقول ما امرہ اللہ، کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی پریشانی، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بیماری پہنچتی ہے، تو وہ اللہ کے حکم کے مطابق کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم تمام اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھلائی تھی کہ اے اللہ میری اس مصیبت میں مجھے اجر دیں، الا اخلف اللہ خیرا منہا، اور مجھے خیر عطا فرما، تو اللہ رب العالمین اس سے بھی بہتر خیر عطا فرماتا ہے۔ میں سوچا کرتی تھی، یہ دعا کیا کرتی تھی، الہ العالمین میرے لیے ام سلمہ سے بہتر کون شخص ہوگا، کہ وہ مہاجر تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، اتنے اچھے صحابی تھے، ان سے بہتر کون ہوگا۔ لیکن اس دعا پر اور صبر پر میرا اس دن یقین بہت زیادہ بڑھ گیا، جس دن میری اس دعا کو پڑھتے پڑھتے میں نے ایک دن یہ سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح میرے پاس آیا ہے، تو میں سوچنے لگی واقعی میں اللہ رب العالمین نے میری اس مصیبت کا اجر دے دیا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو آنے والی مصیبت اور پریشانی اور تکالیف پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔